میرا نام فاطمہ ہے۔ میرے شوہر کا نام علی ہے۔ میرے دادا بہت امیر تھے اور ذمہ دار بھی تھے۔ ان کی بہت سی جائیداد وراثت میں ابو اور چاچا کو ملی تھی۔ میرے ابو کے ایک ہی چھوٹے بھائی تھے جن کا نام احمد تھا۔ میرے چچا بہت ضدی اور جنونی تھے۔ آگے لڑائی جھگڑا ہونے کے ڈر سے میرے دادا نے جائیداد کا بٹوارا اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ میرے چچا میرے ابو سے 18 سال چھوٹے تھے، اس لیے میرے ابو انہیں اپنے بچوں کی طرح چاہتے تھے۔ میرے چچا جب 22 سال کے تھے تب اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں گھومنے گئے تھے اور وہیں میری چچی کو پسند کیا تھا۔ چچا نے ان کا پیچھا کیا اور ان سے محبت کا اظہار کیا، لیکن چچی نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ان کا انکار چچا کی ضد بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ چچا کو ان کی شرافت بھی متاثر کر گئی، اور پھر انہوں نے چچی کے گھر رشتہ بھیجا۔ چچی کے گھر والوں نے امیر خاندان دیکھ کر ہی حامی بھر دی کہ انہیں گاؤں میں ہی شہزادے کا رشتہ مل رہا ہے، اور انہوں نے چچی سے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ میری چچی عمر میں چچا سے بھی بہت چھوٹی تھیں اور عمر میں مجھ سے چند برس بڑی تھیں، لیکن رشتے کا لحاظ ہمیشہ قائم رہا تھا۔ میرے چچا چچی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کے معاملے میں ہمیشہ جنونی رہے تھے کہ ان کا جنون اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ چچی پر شک بھی کرنے لگے تھے اور چچی کی زندگی بہت محدود کر دی تھی۔ لیکن یہ ظلم بھی ختم ہونا تھا، اور وہ بھی یوں کہ شادی کے 5 برس بعد ہی چچا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ چچا اپنی ساری جائیداد بھی چچی کے نام کر گئے۔ سب سمجھے تھے کہ چچی نجات ملنے پر بہت خوشی منائیں گی، پر چچی کا بھی چچا کے لیے ویسا ہی جنون دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی تھی۔ کسی نے تو اسے چچی کی بے وقوفی بھی کہا کہ چچی جان بہت حسین تھی اور ان کی عمر بھی صرف 27 سال تھی۔ ان کی پوری زندگی پڑی تھی، پر چچی نے ایک نہ سنی۔ میری چچی ایک حسین عورت تھیں، پر کوئی ان کی خوبصورتی کو سراہتا، لیکن ساتھ ہی ان کی بدقسمتی پر افسوس بھی کرتا کہ بھری جوانی میں میری چچی بیوہ ہو گئی تھیں اور شوہر کی محبت اور ازدواجی زندگی سے محروم ہو گئی تھیں۔ لیکن دوسری شادی کرنے سے انہیں بہت اختلاف تھا۔ وہ ہرگز دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، جبکہ ان کو بہت لوگوں نے سمجھایا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، ابھی تو ان کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، پر انہوں نے ایک نہ سنی۔ رشتہ داروں نے انہیں سمجھایا کہ ایک اکیلی عورت کا اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے، وہ بھی اس صورت میں جب عورت جوان ہو، اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، پر وہ ہر بار یہی کہتی۔ بالآخر سب نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ عدت کے دن انہوں نے ہمارے گھر پورے کیے اور پھر اپنے گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ میری چچی بیوہ تھیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ہم بھی ہر وقت حاضر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے چچی نے گاؤں سے اپنے بھانجے کو بلا لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کی زندگی پہلے کی نسبت پرسکون ہو گئی تھی۔ ان کا بھانجا انہی کی طرح بہت خوبصورت تھا اور شہر میں ہی نوکری تلاش کر چکا تھا۔ چچی کا ہمارا گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے والدین نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، لیکن میرا رنگ سیاہ تھا اور میرے رشتے والے میری صورت دیکھ کر ہی پلٹ جاتے تھے کہ وہ اتنی بدصورت لڑکی اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتے۔ کوئی تو کہتا کہ اس کا رنگ اتنا سیاہ ہے تو اس کا نصیب کتنا سیاہ ہوگا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل کٹ کر رہ جاتا، جبکہ میری امی کہتی کہ خرابی میرے رنگ اور میرے نصیب میں نہیں، بلکہ دیکھنے والوں کی نظر میں ہے، جن کی آنکھوں کو اتنا نور ہی نہیں ملا کہ وہ دیکھ سکیں۔ لیکن یہ باتیں میرے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ناکافی تھیں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتی تھی، ایک مکمل زندگی چاہتی تھی۔ امی ابو نے ہر جگہ میرے رشتے کے لیے کہہ دیا اور ہر جگہ یہ بات بھی پھیلا دی کہ مجھے جہیز میں بنگلہ اور گاڑی بھی دیں گے۔ یہ خبر سنتے ان پڑھ، جاہل، غریب اور صاحب حیثیت ہر قسم کے لوگ آئے، لیکن جیسے ہی میری صورت اور میرا سیاہ رنگ دیکھا تو لوٹ گئے۔ میں بہت دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، اور اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کر بھی لیتی، لیکن نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں چیخ چیخ کر پوچھوں کہ میرا قصور کیا ہے۔ چچی اکثر گھر آتی تھیں اور میرے لیے افسوس کا اظہار کرتی تھیں۔ اماں نے ابا سے مشورہ کر کے کئی بار اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ چچی کے گھر جوان لڑکا ہے، وہ اگر اتنی ہمدرد ہیں تو اپنے بھانجے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتی۔ میرے ابو انہیں یہ بول کر خاموش کروا دیتے کہ آج کل بیٹوں پر اختیار نہیں ہوتا، تو پھر تو وہ بھانجا ہے۔ لیکن اماں کے دل کو چین و سکون نہیں آیا تھا،
اس لیے ابا کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے چچی سے اس متعلق بات کی، جبکہ ان کی بات سنتے چچی کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے بہت حقارت سے میری جانب دیکھا کہ میں زمین میں گڑ گئی۔ مجھے اپنے وجود پر شرمندگی ہوئی اور وہ یہ کہہ کر معذرت کرتے ہوئے چلی گئیں کہ لڑکا نہیں مانے گا۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے تھے کہ جب چاچی ایک بار پھر واپس گھر آئیں اور امی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا کہ کہیں رشتہ کیا ہے کہ نہیں، اور پھر امی کے انکار پر انہوں نے جو بات سامنے رکھی وہ امی کے ساتھ مجھے بھی دنگ کر گئی، جب وہ بولی کہ انہوں نے میرے رشتے کے متعلق اپنے بھانجے سے بات کی ہے اور ان کا بھانجا مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہے۔ میں بے یقینی سے چچی کو دیکھ رہی تھی، بھلا کیسے یقین کرتی کہ وہ شہزادوں جیسی وجاہت رکھنے والا مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہے۔ پھر میری شادی چچی کے بھانجے سے ہو گئی۔ اب اصل امتحان شروع تھا کہ نہ جانے چچی نے کیا بول کر اپنے بھانجے کو مجبور کیا ہوگا، اور اب وہ کمرے میں آ کے نہ جانے کیا بولے گا۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی ماشاء اللہ کہا کہ میرے بچپن سے اب تک سارے زخموں پر ٹھنڈی پھوار برسی۔ اس نے میرے اتنے حسین الفاظ میں تعریف کی کہ کئی لمحے میں خود اعتبار نہ کر سکی، اور پھر یہ روز ہونے لگا۔ میرا شوہر روز کام سے آنے کے بعد رات کو آتے ہوئے میرے لیے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لاتا اور مجھے تحفہ دیتا، میری بہت تعریف کرتا، اور چند ہی دنوں میں خود کو دنیا کی خوبصورت لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ میرے ماں باپ بھی بہت خوش تھے، بس کبھی کبھی چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو جاتا اور وہ مجھ پر بے وجہ غصہ کرتی، لیکن تھی تو میری ہمدردی، اس لیے میں بنا برا منائے سن لیتی۔ جب شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ آفس کے کام سے دوسرے شہر شفٹ ہونا ہے اور مجھے اور میری چچی کو بھی ساتھ چلنا پڑے گا، تو میں اور چچی بھی میرے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئیں۔ وہاں شفٹ ہوئے مہینہ ہی گزرا تھا کہ چچی نے مجھ سے کہا کہ سب کو فون کر کے بتاؤ کہ تم حاملہ ہو۔ یہ بات سنتے میں چونک گئی، کیونکہ میں تو حاملہ تھی ہی نہیں۔ میں نے چچی سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں حاملہ نہیں ہوں۔ تو چچی بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم حاملہ نہیں ہو، پھر بھی سب کو فون کر کے بولو کہ تم حاملہ ہو۔ مجھے چچی کی بات عجیب لگی اور میں سمجھ نہ سکی کہ چچی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، پر میں ان کے کہنے پر مجبور ہو گئی اور چچی کی بات مانتے ہی سب کو فون کر کے یہ خوشخبری دی کہ میں اللہ کے کرم سے ماں بننے والی ہوں۔ میری امی خوشی سے شکرانے کی نیت کرنے لگیں اور ابو نے صدقے کے بکرے دے دیے، جبکہ ان سے ایسا جھوٹ بولتے مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ اب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ مجھے ڈر بھی تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا میں خود ہی اپنے شوہر کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں گی کہ چچی نے مجھ سے یہ زبردستی کروایا ہے۔ رات کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ چچی نے مجھے ایسا ایسا جھوٹ بلوایا، تو وہ کئی لمحے خاموش رہا۔ پھر جو وہ بولا وہ سنتے ہی مجھے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں اپنے شوہر کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن آج اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میری ساری خوشی پانی ہو چکی تھی، کیونکہ شوہر نے کہا جیسے تمہاری چچی کہتی ہیں ویسا کر لو۔ دن ایک بار پھر تیزی سے گزرنے لگے، لیکن مجھ پر اصل پریشانی کے پہاڑ تب ٹوٹے جب میری چچی کا پیٹ بڑھنے لگا اور میری چچی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے چچی پر شک ہوا، جیسے چچی حاملہ ہیں، تو میں نے اس متعلق چچی پر شک ظاہر کیا تو وہ دیدہ دلیری سے بولی کہ میں حاملہ ہوں، جبکہ میں دنگ رہ گئی کہ میری چچی حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں، جبکہ میرے چچا کو مرے ہوئے تو کافی وقت گزر گیا۔ میں نے چچی سے اس متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے چچا کا ہی یہ بچہ ہے، لیکن یہ بات تو ماننے والی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولی اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے اولاد سے نواز رہا ہے، تمہارے چچا کے مرنے کے اتنے وقت بعد بھی میں حاملہ ہوئی ہوں، تو یہ ایک معجزہ ہے۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، ورنہ ہر کسی کو صفائی دینی پڑے گی۔ میں نے کہا جب بچہ ہوگا تو اسے کہاں چھپائیں گے؟ تو وہ بولے ہم سب کو یہ بول دیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ میں اپنے شوہر اور چچی کا ساتھ دینے پر رضامند ہو گئی۔ وقت دیکھتے دیکھتے گزر گیا اور چاچی نے بیٹے کو جنم دیا، اور پھر ہر جگہ یہ مشہور ہو گیا کہ وہ بیٹا میرا اور میرے شوہر کا ہے۔ بچہ ابھی 1 سال کا ہوا تھا کہ میری چچی کا پیٹ پھر سے بڑھنے لگا اور معلوم ہوا میری چچی پھر حاملہ ہیں۔
میں نے اس بار بہت غصہ کیا تو میری چچی قسم کھاتے ہوئے بولی کہ یہ بچہ بھی تمہارے چچا کا ہی ہے۔ میں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر میرے شوہر نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور پھر ایک بار بچے کی پیدائش پہ سب کو یہی بتانا پڑا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر بھی جھوٹا ہے اور میری چچی بھی بدچلن عورت ہیں۔ مجھے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں ان کی ساری باتیں ماننے لگی اور چچی کی اولاد کو بھی اپنی اولاد بنا لیا۔ لیکن یہ بات کسی طور قبول کرنے والی نہیں تھی کہ چچی بنا شوہر کے بچے جنم دے رہی ہیں، اس لیے میں نے DNA ٹیسٹ کروایا تاکہ میں حقیقت جان سکوں۔ 3 سال سے میں اپنی ذات کو دبا دبا کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ ویسے تو چچی سب کو یہ کہتی کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن اگر میں ان کی اولاد کو چھوتی تو بھڑک جاتی۔ لیکن اب مجھے میرے سارے سوالات کا جواب مل چکا تھا۔ میں نے آج جو دیکھا تھا اسے دیکھتے ہی میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیسے میری ذات کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ مجھے شدت سے ایک بار پھر خواہش ہو رہی تھی کہ میں مر جاؤں، لیکن اب نہیں۔ اب مجھے سب کچھ جاننا تھا۔ یہ گندا کھیل کہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کا انجام کیا تھا، سب جاننا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچی کے مکروہ چہرے سے پردہ ہٹا کر رہوں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس راز کو جاننے کی وجہ سے مجھ پر کئی راز اور فاش ہوں گے۔ دن میں تو چچی ہر وقت میرے سامنے ہوتی تھی، یعنی سب کچھ رات میں میرے سونے کے بعد ہوتا تھا۔ میں نے رات جاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نہ جانے کب گہری نیند میں چلی گئی، مجھے علم ہی نہ ہوا۔ میں نے اگلے دن جاگنا چاہا تب بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ایسا روز ہونے لگا تو مجھے شک ہوا کہ میری نیند اتنی گہری تو کبھی نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے، لیکن یقیناً میرے کھانے پینے میں کوئی ملاوٹ کی جا رہی ہے، اور نہ جانے یہ کب سے ہو رہا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنے سونے پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ رات میں میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کمرے میں کھانا کھاؤں گی، اور اندر کمرے میں آ کر کھانا تھیلی میں باندھ کر رکھ دیا اور بستر پر لیٹ کر ایسے ظاہر کیا جیسے میں سو گئی ہوں۔ لیکن آج مجھے نیند نہیں آئی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے کھانے میں کچھ ملاوٹ ہے۔ میرا شوہر رات کمرے میں آیا اور آ کر میرے ماتھے پر پیار کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی میں نے آنکھیں کھولی اور شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب واپس آتا ہے۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور شوہر واپس نہ آیا تو میں کمرے سے نکل کر چچی کے کمرے کی طرف گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا اندر کا منظر دیکھ کر میرے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی ایک دم کھڑا ہو گیا اور میری چچی بھی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے آگے بڑھتے اپنے شوہر کے منہ پر روتے ہوئے تھپڑ مارا اور کہا کہ آپ کو شرم نہ ہی، اتنا شرمناک کام کرتے ہوئے، یہ بچے آپ کے ہیں نا؟ کیوں کہا اتنا بڑا جھوٹ مجھ سے؟ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ میں اپنے شوہر کا گریبان پکڑتے پوچھنے لگی، جب چچی نے میرے ہاتھ جھٹکے اور جو بولی میری بنیادیں ہلا گئیں کہ چھوڑو میرے شوہر کا گریبان۔ ان کے منہ سے شوہر سن کر میں پتھر کی ہو گئی اور بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ جب میری چچی نے مجھ سے لڑ کر مجھے ساری حقیقت بتائی، جسے سنتے میرے حواس سلب ہو گئے۔ میرے چچا میری چچی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت میں ایک بہت بڑا عیب تھا، وہ تھا جنون۔ میرے چچا نے اپنی ساری جائیداد بہت پہلے ہی چچی کے نام کر دی تھی کہ چچا کے بعد سب چچی کا ہے، لیکن اگر 5 سال سے پہلے چچی نے دوسری شادی کر لی تو انہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اور چچی کو ان سب کی چاہ تھی، ضرورت تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے جائیداد نہیں گنوا سکتی تھیں، اس لیے شادی سے انکار کرتی رہیں۔ لیکن جب اپنے گاؤں گئیں تو اپنی بہن کے سسرال گئیں اور وہاں بہن کی نند کے بیٹے علی یعنی میرے شوہر کو پسند آ گئیں۔ اس وقت علی کو علم نہیں تھا کہ وہ بیوہ ہیں، اور جب اس نے رشتہ بھیجا تو چچی نے انکار کیا، اور پھر جب انہیں ساری حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے چچی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ تھے بھی چچی کی ہم عمر۔ چچی ان کی طرف مائل ہونے لگی اور انہیں سب بتا دیا۔ پھر چچی اور میرے شوہر نے مل کر پلان بنایا کہ نکاح کو پوشیدہ رکھیں گے۔ یہاں آ کر سب کو بھانجا بتا دیا، اور جب میری امی نے میرے رشتے کے متعلق بات کی تو چچی کو برداشت نہ ہوا، لیکن اس کے 2 دن بعد ہی چچی حاملہ ہو گئیں۔ میرے شوہر نے حمل ضائع کروانے سے سختی سے منع کر دیا تھا، اور چچی مجبور ہو گئی تھیں کہ اس طرح ان کی جائیداد ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ پھر چچی نے واپس میرا رشتہ مانگا اور امی نے چچی کے ہی دوسرے شوہر سے میری شادی کر دی۔ میرا شوہر شادی کے بعد جو روز رات کو کھانے کی چیز لاتا اس میں نیند کی گولی ملا کر دیتا تاکہ وہ چچی کے پاس جا سکے، یعنی میں چچی کی سوتن تھی، اور پھر اسی طرح میری چچی اور میرے شوہر نے میرا سالوں استعمال کیا۔
میرے شوہر نے میری پہلی شکایت پر اس روز مجھ سے جو راز شیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ میں روتے ہوئے سب سن رہی تھی۔ میرا شوہر بالکل خاموش کھڑا تھا، جبکہ میری چچی ظلم کی انتہا کر گئی تھیں۔ لیکن اصل میرے وجود پر چھریاں چلیں جب چچی نے میرے شوہر سے کہا کہ اسے طلاق دو، ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے، جائیداد میرے نام ہو چکی ہے، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ اسے پہلی فرصت میں طلاق دو، چچی کہہ رہی تھیں، جبکہ میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یعنی مجھے اتنا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد اب وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ مجھ میں یہ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب واپس ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی۔ دل میں پہلا خیال یہ آیا، کیا اس نے مجھے طلاق دے دی ہوگی؟ یہ سوچتے ہی میں رونے لگی۔ مجھے کیا ملا اتنا صبر کر کے؟ وہ پیار محبت سب میرے شوہر کا ناٹک تھا، اور اب طلاق کا داغ لے کر میں واپس اپنے ماں باپ کے در پر چلی جاؤں گی۔ یہ سوچتے ہی میں رونے لگی۔ کسی نے میرے آنسو پہنچے۔ میں نے دیکھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرے دیکھنے پر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا کہ جب میں نے تم سے شادی کی تو وہ میں نے چچی کی محبت میں کی تھی، تم سے مقصد پورا کروانے کے لیے، لیکن تم سے نکاح کے بعد تم مجھے اچھی لگی اور بہت جلد مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں تم دونوں سے محبت کرنے لگا۔ تمہارے خلوص اور صبر نے مجھے تمہارا اسیر کر لیا۔ وہ کہہ رہے تھے اور میں رو رہی تھی۔ میں نے کہا اب آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ تو میرے شوہر نے انکار میں سر ہلایا اور بولے کہ نہیں دے سکتا، میرے بس میں نہیں رہا، میں تمہیں اور چچی کو الگ الگ رکھوں گا، چچی کو اب تمہارے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا۔ میں خاموش ہو گئی اور میرا شوہر مجھ سے پھر معافی مانگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے جو بتایا وہ سنتے میرے سارے دکھ مان پڑ گئے، اور میں اس لیے بے ہوش ہوئی تھی کیونکہ میں حاملہ ہوں اور بلڈ پریشر لو ہے اور یہ بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے۔ چچی کا راز سب کے سامنے کھل گیا۔ سب نے چچی کو غلط کہا تو وہیں کسی نے چچی کو سمجھدار کہا۔ میرے صبر کا پھل مجھے یہ ملا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اور میں اس کے بچے کی ماں بھی ہوں۔ چچی اور میں دونوں الگ رہتے ہیں کیونکہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتیں۔ چچی نے مجھے طلاق نہ دینے پر بہت شور بھی مچایا تھا، پر میرے شوہر نے صاف کہا کہ جس کو اعتراض ہے طلاق بھی اسی کو ہی ہوگی۔ لیکن میرا دل اب اپنے شوہر سے متنفر ہو گیا تھا۔ دل کرتا ہے کہ اپنے دھوکے باز شوہر کو چھوڑ دوں، لیکن پھر اپنے بچے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ مجھے آپ لوگوں سے مشورہ چاہیے، کیا مجھے اپنے شوہر کو چھوڑ دینا چاہیے یا زندگی میں انہیں ایک موقع دینا چاہیے؟